ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آباد، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وزن تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا. تعریف اس خدا کی آبِ رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آبِ رواں بنایا. تعریف اس خدا کی سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، سورج سے ہم نے پائی، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی. کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خدا کی بڑے خوبصورت ماحول میں چھوٹا سا مختصر اور بڑا پیارا آپ کے حوصلے سے خوبصورت جلسہ ابھی تک جواب ہے اور دعا کا منتظر ہے. انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے پیغام کو زندہ رکھیں گے اور دعا پر آمین کرا کر کے جلسہ کو اٹھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ سنت کے مطابق نکاح کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے. مختصر سے ہمارے سوالات ہیں آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا آپ لوگ. بڑا خوبصورت ابھی
جلسہ چل رہا تھا تنویر ذکی کے حوالے سے. تنویر کہہ رہے تھے اگر آپ لوگ عزت نہیں کیجیے گا تو ہمارے گاؤں میں تو کتا بھی احترام کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب گاؤں میں لوگ آتے ہیں باہر سے ان پر کتا نہیں چھوٹتا، لیکن داماد پر ضرور چھوٹتا ہے. اب یہاں پر بڑی باریکی سے دیکھیے کہ کتا آنے والے کے اوپر نہیں چھوٹا، داماد کے اوپر چھوٹا. کتا اصل میں اپنی برادری کو پہچانتا ہے. جب آدمی سسرال میں زیادہ جم جاتا ہے، بھاگنے کا نام نہیں لیتا، تو کتا اور گھر جمائی داماد دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کے ناظرین میں جلسہ جو ہے وہ سسرال زیادہ رہتے ہیں، گھر میں کم رہتے ہیں. دھیان سے سنیے گا، سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. بڑے خوبصورت ماحول میں آپ لوگ بیٹھے ہیں. میں تو مایوس ہو گیا تھا کہ میلاد زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے. یہ لوگ کتنا چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک چلائیں گے. اب کیا ہوگا نہیں ہوگا، کس حال میں لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے. لیکن آ کر کے دیکھا تو ماشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. اللہ آپ کے دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے. چند سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. 3 کام میں اللہ مدد کرتا ہے. سب سے پہلا سوال، 3 کام میں اللہ مدد کرتا ہے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ 3 چیزوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی 3 چیزوں کو اللہ کے رسول نے بہت پسند کیا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نکاح کے 3 فائدے ہیں. پہلا اور دوسرا تیسرا کیا ہے؟ نکاح پر 3 خطرے آتے ہیں. اگر ان خطروں سے نکاح بچ گیا تو نکاح بچ جاتا ہے، ورنہ نکاح برباد ہو جاتا ہے. 3 خطرے نکاح پر ہیں. یہ مختصر سے سوال ہے، اس کے بعد پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال تھا 3 کام میں اللہ کی مدد آتی ہے. آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں گناہ سے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، 1 پیسہ نہیں ہے، لیکن مسجد بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. بیٹی آپ کی جوان ہے، 1 پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن تاریخ پڑ گئی، بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے، آسمان سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے. 3 کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. 3 کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. جنازہ اٹھ گیا، دیر مت کیجیے. نماز کا وقت ہو گیا، دیر مت کیجیے. بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی، نکاح میں دیر مت کیجیے. 3 چیزوں کو اللہ کے رسول نے دنیا کی بہت پسند کیا. خوشبو پسند کیا، نماز پسند کیا، اور نکاح میں دلہن کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا. 3 چیزوں کا ہمارے نبی نے پسند کیا. نکاح پر 3 خطرے ہوتے ہیں. لڑکی کو لڑکا پر شک ہو گیا، رشتہ نکاح خطرے میں ہے. لڑکا کو لڑکی پر شک ہو گیا، لڑکی کو لڑکا پر شک ہو گیا. اگر شک ہو جائے نکاح خطرے میں ہے. پسند کے خلاف شادی ہو جائے نکاح خطرے میں ہے. اور تیسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، موج مستی کے لیے نکاح کر رہا ہے، مقصد کے لیے نہیں، نکاح خطرے میں ہے. انشاءاللہ نکاح کی حفاظت کرنی ہے. دونوں ہاتھ اٹھائیے. اپنے گھر میں کم، دعوت میں زیادہ کھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے. محبت کی تجلی سے قدرت دور ہوتی ہے. محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے. کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے. یہی کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے. کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے. یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے. یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے. پہلا پیغام خطا کھول رہا ہوں، اس سے کھول رہا ہوں کہ عورت کا مقام کیا ہے. اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. 3 منٹ کا پیغام ہے، کھاتا ہے. انشاءاللہ کھاتا اچھا ہوگا، خاتمہ بھی اچھا ہوگا. آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں. اللہ دلہن کو بھی قبول فرمائے، دلہا کو بھی قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا.
سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت خدیجہ، سب سے پہلے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والی حضرت سمیہ، علم و عمل کا پہاڑ، کوئی مرد نہیں، 2210 حدیث کو زبانی یاد کر کے امت کو پہنچانے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اسلام کو کونے کونے میں پہنچانے والے حضرت عمر، ان کی ہدایت کا سامان ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا، ابو جہل کٹر دشمن، ان کا بیٹا اسلام میں داخل ہو گیا، ان کو اسلام میں داخل کرنے والی کوئی اور نہیں، ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا۔ عورت کو اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا، اگر وہ بیوی بن کر کے آ جائے تو گھر کی مالک ہو جاتی ہے، اگر وہ مر کر کے خدا کے پاس پہنچ جائے تو جنت کے حوروں کی سردار بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ گھر میں رانی بنا کر کے بٹھا دیا، بھائی سے کہا کہ تم بہن کے لیے کماؤ، باپ سے کہا کہ بیٹی کے لیے کماؤ، شوہر سے کہا کہ بیوی کے لیے کماؤ، بیٹے سے کہا کہ ماں کے لیے کماؤ۔ عورت کچھ بھی ہو، کسی حیثیت سے ہو، وہ رانی ہے، تم اس کے لیے نوکر ہو۔ دوسری چیز آپ کو ساتھ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مرد کو ذمہ داری ہے گھر سے باہر کی، عورت کو ذمہ داری ہے گھر کے اندر کی۔ راز کیا ہے؟ اللہ نے مرد کو سخت بنایا، عورت کو نازک بنایا۔ عورت نازک ہے، مرد سخت ہے۔ باہر کے کام کی ذمہ داری مرد کو دیا، گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کو دیا، تاکہ عورت کا ایمان بھی محفوظ رہے، آبرو بھی محفوظ رہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، دو آدمی مل کر کے گھر کو چلاتے ہیں، عورت بھی چلاتی ہے، مرد بھی چلاتا۔ کس طرح گھر کا نظام چلتا ہے؟ عورت ادھر مشورہ دیتی ہے، مرد ادھر فیصلہ لیتا ہے، دونوں سے گھر ٹوٹا پھوٹا جنت بن جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عدالت میں گواہی مرد زیادہ دیتے ہیں، عورت کم دیتی ہے۔ اسلام نے کہا مرد کو گواہی دینا ہے، عورت اگر گواہی دے گی تو مرد اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عورت کی گواہی آدھی ہے، کیونکہ گواہی دینا آسان کام نہیں ہے، جس کے خلاف گواہی دے گی وہ جان کے در پہ ہوگا، آبرو کے در پہ ہوگا۔ عورت کو مرد کے ساتھ کھڑا کر دیا، مرد کو عورت کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اگر گواہی دینے میں اگر کوئی حملہ کرے گا تو جواب مرد عورت کی طرف سے دیا کرے گا۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ شوہر باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے، بیوی سے کہا کتنا خرچ دینا چاہیے؟ جتنی میری زندگی منظور ہے اتنا خرچ دے دو۔ کہا کہ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کہا کہ میری روزی تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اللہ کے بھروسے چلے جاؤ۔ اللہ جب وہ چلا گیا تو گھر کی ماں آتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹی تمہارے لیے تمہارا شوہر کتنا خرچہ دے کر کے گیا تھا؟ وہ تو کھانے والا تھا، وہ تو چلا گیا، کھلانے والا خدا موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسن اسر رواں اسلام کے دامن میں آ، زینت بز میں جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل تجھے کل بھی بخشی تھی تمہیں اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے۔ ایسن اسر رواں اسلام کے دامن میں آ۔ انشاءاللہ عورت کو کبھی سر پر کبھی جوتے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کھانا دانا سب بند ہو جائے گا، آپ ہر سوال پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، کبھی کبھی سوال آپ کو رانچی پہنچا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، کس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے، کس لڑکی سے نہیں کرنا۔